جاؤ سب جاؤ بے حساب جاؤ تمہارے صدقے میں بھی جاؤں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت۔ اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو، عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں، دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے، عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے، فرماتے ہیں فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں، میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا، عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا، اور ان کے سر جو ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی، ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا۔ میں کیوں نہ روؤں فاطمہ، ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے۔ میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو پوچھا سیدہ نے بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی، ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی، سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی، اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے۔ میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت، اگر بتی کا چٹکا لگ جائے اللہ اکبر، اگر چائے گرم گرم ایک گھونٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا۔ میری بہنوں بتاؤ سچے نبی کا فرمان، صادق و مصدوق کا فرمان، رحمت للعالمین کا فرمان، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی، اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے، بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے، کھوپڑیاں کھولنے لگے۔ وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی، تو یہ حال ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے، اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر۔ کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی، اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی، اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی۔ بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم پر بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو، تقریر کی محفل واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے۔ کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ، چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو۔ یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے، ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا، کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے۔ میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے، جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی، تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے، یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے۔ اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں، واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا۔ جی بے شک بے شک، یہ کسی انسان کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر میں دوبارہ اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا
دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور, حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں, ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں, لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں, جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے, تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ, اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو, ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو, فلموں میں جاتی ہو, اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو, اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی, توجہ کریں, صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا, تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا انجام ہے؟ اس لیے کہ دنیا ہے, دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں گئی. میری بہنوں, آپ کو مشورہ ہے, تاریخ پڑھو. جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا, جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے, جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی, جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی, جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان, ملے تو ہمیں بھی بتاؤ, ہے ان کی قبروں کا نشان؟ ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں, ہے ان کی قبروں کا نشان؟ لاؤ بتاؤ کہاں ہے, کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم, فلاں بیگم, فلاں بیگم. نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی؟ کہاں ہیں ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں کا فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ. کچھ نہیں بچا, لیکن وہ سیدہ کائنات, وہ مخدومہ کائنات, وہ ملکہ فردوس بری, وہ حسنین کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے, جس نے 17 پیون والا دوپٹہ پہنا, جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی, خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ کا خطیب جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے, حضور کی شہزادی ہے. رابعہ اصلی کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے, ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے, ان کا نسب نہیں جانتے, لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری اختیار, تقوی اختیار کیا. تو پتہ چلا دنیا کے زیور, دنیا کی دولت, دنیا کا مکان سب کچھ نہیں, آخرت کی تیاری کرو. آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے, ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث سن لو, 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے, مفہوم پیش کر رہا ہوں, سن لو, اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج. 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے, نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے, یعنی نیکیاں کم کرتا ہے, گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے. جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے, وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی. ایسا عذاب ہوگا, نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے, ایسے پگھلنے لگو گے. عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے,
فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ اتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بھولا بسرا ہو جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کی آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے؟ مولا علی رات کی آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے وہ کیسے تڑپتا ہے، ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت بھول بیٹھے۔ آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے؟ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اندازہ تو کریں ہم سے پہلے بے شک امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا بے شک، با 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 با، بہت اچھا۔ محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا۔ اس سلسلے میں فکر کرو۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے، اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں، اللہ اکبر، آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں۔ مثال کے طور
طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا، ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا، ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا، ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے، اور پانچواں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے، اور چھٹا سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 6 سفر ہے، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی، 3 منزلیں تو ختم ہو گئی، 3 منزلیں ہم پار کر چکے، مگر یاد رکھنا، دل کے کانوں سے سننا، اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا، تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا، میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک آنا، اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی، اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کے اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کے اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا۔ اب آئیے نا، ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے، نمبر 1 قبر، نمبر 2 میدان محشر، اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی مکان کر رہا ہے، دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں۔ آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں، اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر، یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے، جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا، آپ آواز لگائیے گا، تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک آواز لگائی بستی والوں یہ بتاؤ کس وجہ سے تم عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب دل کے کانوں سے سننا، ایک بندے کی جو لاشیں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اوندھے منہ پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک لاش سے آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہم کو جو عذاب میں گرفتار کیا گیا اس کی 2 وجہ تھی۔ نمبر 1 ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، ہم دنیا کی محبت
پہ گرفتار تھے. آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے اب ذرا مجھے بتاؤ, یہ جو آپ کے ذہن و دماغ میں خبط ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا, یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کی تفصیل یہ ہے, امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا, یعنی پوری قوم ہلاک نہیں ہوگی, مگر انفرادی عذاب جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے. بارہا صوفیہ کا یہ قول دہرایا جاتا ہے, جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. اللہ اکبر. جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے. جو ہمارے چراغ بجھتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے بجھتے ہیں. اللہ اکبر. آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں؟ ہر جگہ طوفان ہے, ہر جگہ گھر جہنم قدا بنا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے, بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں, بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, سسکیاں لے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا, پیدا کیا ہے. بہنیں ماں اور آپ بھی سن لیں, جو اللہ درخت کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے, جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے, وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا؟ لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں؟ کہا کسی نے باندھ دیا ہے. میں کہتا ہوں یاد رکھنا, میٹر کچھ بھی ہو, میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں. ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. حضور کی بات پر توجہ کریں گے, اللہ کی بات پر توجہ کریں گے. یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو, کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو, قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ اکبر تمہارے کرتوت کی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو. جو قوم اپنے نبی کو قبر انور میں اذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکتی ہے؟ تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو, پھر اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے. بے شک نیند کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نیند نہیں, اس لیے کہ تم نے گنبد خضرا میں خدا کے محبوب کو بے چین کیا, حضور کو بے قرار کیا. اللہ اکبر. کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج کہتا ہوں میں بستر پر تڑپتا ہوں, کیوں؟ ہمارے کرتوت. غور کرو, اپنے اعمال کا احتساب کرو. آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جی اگر اللہ کا انعام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بندے اپنے اعمال کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ جی یہ تو اللہ کا کرم ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں. بے شک سچی بات کو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا. میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمہاری اور میری کر رہا ہوں. اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل. اس کا کتنا بڑا احسان ہے. تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں, ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا, اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا. ہم نے حضور کو اذیت دی اس لیے تڑپ رہے ہو. روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو؟ روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو؟ حضور کو اذیت دے رہے ہو.
कौन से गुनाह जो नहीं करते। जिना को तो आज गुनाह समझा ही नहीं जाता, फैशन बना दिया गया। जिना को इश्क का नाम दे दिया गया, जिना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। लेकिन अल्लाह उन कानों तक ये आवाज पहुंचाए, अगर हदीस में ये बात ना आती तो शायद मैं कहने की हिम्मत नहीं करता कि पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा, जी चैन से बैठो, पूरी उम्मत को जितना अजाब दिया जाएगा उसका निस्फ अजाब शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। अल्लाह, यानी पूरी उम्मत को जितना अजाब, उस उम्मत के बराबर आधा अजाब, यानी सबको अलग अलग जो अजाब होगा उन सब का अजाब अगर जमा किया जाए तो जैसे एक सिर्फ समझाने के लिए मिसाल के तौर पे 100 रुपए 10 लोगों को दे दिया गया, तब 10 लोगों के 100 रुपए को जमा करें तो कितना हो गया? 1000। अब 1000 का निस्फ अगर किसी को दिया जाए तो कितना बड़ा है? अल्लाह अकबर। बिला तमसील सिर्फ समझाने के लिए, जानियों को जो शादीशुदा होकर जिना करते थे, पूरी उम्मत का निस्फ अजाब उन शादीशुदा जानियों को दिया जाएगा। अल्लाह, गौर करें, एक गुनाह की सजा अगर अल्लाह किसी इंसान के एक गुनाह की सजा दुनिया के तमाम इंसानों पे डाल दे तो दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी एक इंसान के गुनाह की सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत का निस्फ अजाब जिन लोगों के वजूद पे डाला जाएगा उनकी हालत क्या होगी? अल्लाह अकबर। वो जहन्नम जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसकी आग को जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, वो आग जहन्नमियों के जिना के आज़ा पर दहकाई जाएगी, उनकी शर्म की जगह पे दहकाई जाएगी। जरा सोचे तो सही, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट की लज्जत, 2-3 मिनट का ऐश, चंद लम्हों की लज्जत, अल्लाह अकबर, और फिर हमेशा की जिल्लत। और मेरी कौम के जवानों को फैशन के नाम पर उसी तरफ डाला जा रहा है, उसी तरफ जब ढाला जा रहा है। कल का जवान जिना के नाम से भी कांपता था। मैं जानता हूं अपने बचपने की वो दास्तानें कि नौजवान लोग कहते थे हम सारी शरारतें कर सकते हैं, लेकिन जिना की तरफ जाने की हिम्मत न हुई। ये हमारे बचपन तक जवानों की बातें हमने सुनी थी, हर मस्ती करेंगे, हर शरारत करेंगे, लेकिन बदी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर अफसोस, आज हम कितना दुखी दिन देख रहे हैं, कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी असियत से गुजर रहे हैं। कौन सी हुकूमतें आई, कौन सी चली गई, इस पर हमें उतना दुख नहीं है, इसलिए कि हुकूमतों का आना जाना ये तो मौसम की तरह बदलता रहता है। लेकिन कौम के जवानों के बिगड़ने का दुखड़ा हम किसको जाकर के सुनाएं? हुकूमतें तो चंद सालों में बदलती है, लेकिन जब कौम का एक जवान बिगड़ जाता है तो 3 पुश्तों तक इस्लाह की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस कौम के 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना में डूब जाएं, उस कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, उस कौम की कैफियत क्या होगी? अल्लाह अकबर। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलखुसूस जवानों से मुखातब हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिना की बड़ी कर्बनाक सजा है। अल्लाह जब किसी जानी को सजा देता है तो उसकी कई पुश्तों तक वो सजा बाकी रहती है। अल्लाह। मगर जो तौबा कर ले, तौबा करने वालों को अल्लाह माफ करता है। और ये भी कहा गया, जिसने शादी से पहले जिना किया, अल्लाह उसकी नस्ल में ऐबी, लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे बच्चे पैदा करता है ताकि उसका दुख वो झेलते रहे। 98% लोगों के घर में जो ऐबी बच्चे पैदा होते हैं वो जिना की नहूसत की वजह से पैदा होते हैं। माएँ और बहनें मौजूद हैं, उनको ऐसा लगता है सोर्सेस की वजह से अच्छे रिश्ते आते हैं। मैं एक बात अच्छे रिश्ते का एक वजीफा आपको देना चाहता हूं। सबको अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें अच्छा रिश्ता भेजेगा। बेशक।
اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کے یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وظائف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے، لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی برکت، رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو